اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صفدر مرانی اپنے یوٹیوب کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 21 اکتوبر ہے جی۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی اہم دن ہے کہ جناب ایک بہت بڑا واقعہ آج رونما ہوا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ تو اس کو واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا۔ اور یہ ایسا حادثہ ہے کہ جو اچانک رونما نہیں ہوا، ایک پلینڈ حادثہ ہے جی۔ حادثہ کیا ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف پاکستان میں لینڈ کر گئے ہیں۔ یہ تو نارمل سی بات ہے، یعنی وہ خیر خیریت سے تشریف لائیں اور میں اس کو حادثہ کہہ رہا ہوں، تو یہ کیسے؟ ان باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 دفعہ پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت جو اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے، اس کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے پاکستان کی جو ہے اپنے تئیں جی بھر کے خدمت کی، لیکن لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی بھر کے پاکستان کو لوٹا۔ وہ ان کا فرمان یہ ہے کہ جی بھر کے خدمت کی، اب جو ہے وہ رہتی سہتی خدمت کرنے پھر آ رہے ہیں۔ ہاں جی، نعرہ جو ہمیں ان کے اشتہاروں پر ان کے بینرز پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک۔ ٹھیک ہے جی، وہ مٹھی اس نے باندھی ہوئی ہے، بیچارے نے مٹھی باندھی نہیں جا رہی اس سے، پوری مکہ نہیں بن رہا اس سے پورا۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو مطلب ان کو کوئی ایسی تصویر بھی نہیں ملی کہ جو ڈھنگ کی تصویر ہو جو اس کے بینرز کے اوپر لگائی جاتی۔ تو بہرحال جی دیکھیں یہ پاکستان کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم ہے یہ ملک۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم تہی دست ہیں۔ مطلب ہے کہ کون سی چیز ہے جو اس پاکستان مملکت خدا داد پاکستان کے پاس نہیں ہے؟ کون سا خزانہ ہے جو نہیں ہے؟ سونے چاندی کے ذخائر یہاں پر ہیں، پیٹرولیم کے ذخائر یہاں پر ہیں، معدنیات کے ذخائر یہاں پر ہیں، خوردنی نمک کے ذخائر یہاں پر، پانی کے حوالے سے 5 دریا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو دیے ہیں، ہمالیہ یہاں پر ہے، پہاڑوں کے سلسلے یہاں پر ہے، کوہ سلیمان یہاں پر ہے، اور پاکستان دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے پاکستان کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات جیسے خوبصورت علاقے اور ہمارے ریزارٹس اور جناب علی ہمارے جو وزٹنگ پوائنٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی سرزمین اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ آج دیکھیں کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ ایک ایک لقمے کو ترستی ہے، لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور غربت اور بے روزگاری اور تنگ دستی، اس ملک کے اندر خوراک نہیں مل رہی جو خود زرعی ملک ہے، جو خود زرعی ملک ہے، یہاں پہ جو ہے جس کی سب سے بڑی فصل جو ہے وہ گندم اور کپاس اور گنا اور یہ چیزیں، اور گنا سب سے بڑی فصل ہے تو چینی نہیں ملتی جی، گندم سب سے بڑی فصل ہے تو آٹا نہیں ملتا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، چاول ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ کثیر تعداد میں کاشت ہوتا ہے، آلو بہت زیادہ تعداد میں کاشت ہوتا ہے، جو انسان کی جو ہے غذائی ضروریات پوری کرتی ہیں، جو 2-3 اجناس ہیں جن میں گندم ہے اور چاول ہے اور آلو ہے۔ تو اس کے اندر پھر بھی دیکھیں جی یہ پھر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے ایک دفعہ، اور جناب علی پھر مسیحا بن کے جو ہے ہمارے سروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ ان کو کبھی عوام معاف کرے گی اور نہ خدا ان کو کبھی معاف کرے گا، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں۔ کبھی بھی عوام کو فیصلہ کرنے نہیں دیا گیا، کبھی بھی عوام کو اپنی مرضی کا آزادانہ فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا، اور نہ ہی کبھی سیاست کو یہاں پر نپنے دیا گیا۔ دیکھیں جی، سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیا جائے تو سیاست ظاہراً اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہے ملک کے اندر ایک جمہوری اور ایک کلچر پروان چڑھنا چاہیے
جس سے جو ہے آہستہ آہستہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو جمہوری ادارے ہیں خصوصاً جمہوری اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کا مضبوط ہونا چاہیے، تو فیصلہ عوام کی عدالت ہو، عوام کی عدالت ہو، عوام فیصلہ کرے، مطلب ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں، ٹھیک ہے، اور باقی اداروں کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اور اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور پاکستان کا تاکہ نظام مستحکم ہو، معیشت مضبوط ہو، ٹھیک ہے، اور چور دروازے سے جو لوگ پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تب ہی ممکن ہے جب لا اینڈ آرڈر آپ کے ملک کے اندر بہتر ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اس موقع پر مجھے ایک عظیم ہستی کا فرمان یاد آ رہا ہے، مولا علی علیہ السلام کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا۔ ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو آپ کسی کا حق نہیں دیتے ہیں یا اپنے حق سے زیادہ کوئی چیز آپ طلب کرتے ہیں تو وہ ظلم ہے۔ ظلم کی بنیادی ترین تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا، اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے، اور ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا یہ عدالت ہے۔ یہ بنیادی تعریف جو ہے، تو آج کی جو ہے وہ تاریخ کا ایک جو دن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم نے بات کی، کیونکہ زیادہ تفصیل سے بات کریں تو پھر اس کے لیے بہت لمبی ٹاک کی ضرورت ہوتی ہے کہ میاں صاحب جو اب کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، کیا وہ منشور دیں گے لوگوں کو، کیا خواب دکھائیں گے، تو کیا یہ میاں صاحب جو آ رہے ہیں کیا یہ اپنے بیاف پہ آئے ہیں، اپنی ول سے آئے ہیں، اپنی ان کی اتنی مطلب ہے کہ وہ ہے، یا کچھ یہ سب کچھ مینیج کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے، سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ مطلب پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ سیکورٹی دی جا رہی ہے، اور سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی شخصیت آئی ہے پاکستان کے اندر جناب، وہ تو ملزم ہے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے ملزم کیا، وہ مفرور ہے، ایک اشتہاری مجرم ہے۔ تو جناب جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہوں، جب بہت بڑی کو فتح کر کے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر بات کریں جناب کی محترم نواز شریف، میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، تو جب ان پر کیسز تھے تو پھر پلیٹلیٹس پورے نہیں ہو رہے تھے، ایک سائڈ سے پلیٹلیٹس اٹھائے جاتے تھے تو دوسری سائڈ سے کم ہو جاتے تھے، لیکن اب محترم آئے ہیں جناب علی، پلیٹلیٹس پورے تو کیا اوور فلو ہو رہے ہیں جی، ہاں جی، چہرہ چمک دمک رہا ہے، اور مکمل جو ہے وہ جناب علی آب و تاب سے تشریف لا رہے ہیں، اور جناب ایسے لگتا ہے کہ بیماری ان کے قریب سے ہی نہیں گزری، ہاں جی، وہ جناب علی 40 سالہ جوان کی طرح جناب آ رہے ہیں۔ کوئی بیماری مطلب آپ کی ایک بیماری کیسی ہے جو کنٹرولڈ بیماری ہے جی، جب دل کرتا ہے تو ہو جاتی ہے، جب دل کرتا ہے تو بیماری نہیں ہوتی۔ مقصد یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اب ہر عام و خاص کو اس بات کا اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ جی وہ شخص جو ابھی تک بیماری کے بہانے کرتا رہا اور آج بالکل تگڑا صحت مند ہو کے جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، اور پھر میدان کے اندر جو وارد ہیں اور جناب ہیں جی عوامی جو ہے وہ ووٹوں کو سمیٹنے کے لیے جناب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ پاکستان کے حال پر رحم کرے، ہم دعا کرتے ہیں، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔